جی اس وقت مسجد کوفہ میں جان والا خود بیٹھا کے بابا جوال ما يطلع بالصورة شوف مكان الزرع بٹی انہوں کھالا کے ماری گئی شام ملین جو جوڑ آیا صاف کرنے والا ماشین ان کام کرتا ہے ماہر جی تو جو وہ باہر رکھنے میں سونے سے کچھ کر رہے ہیں یہ پہلے اندر لگ جائیں یا علی یہ مسجد کوفہ ہے اور اب میں آپ کو اس مسجد کوفہ کا وزٹ کرواتا ہوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا الہی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. مسجد کوفہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ سجاد النفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تمام زائرین کو اس مسجد کی عظمت اور اہمیت اور فضائل کے بارے میں آگاہ فرمائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند پر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں ہم کھڑے ہیں یہ مسجد کوفہ ہے. یہ جو دروازہ ہے یہ باب صوبان یعنی سانپ والا دروازہ ہے. ایک مرتبہ میرے مولا کے نام یہیں پر آگے جائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں بابا. یہاں سے عمل کرتے ہوئے وہاں پر دکہ بھی قضا ہے. وہاں پر بیٹھ کے میرے مولا فیصلے کیا کرتے تھے. وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے میرے مولا. یہاں سے ایک جن اژدہا کی شکل میں آیا. بہت بڑا اژدہا تھا. یہاں سے آیا اور چلتے چلتے میرے مولا کے پاس چلا گیا. جیسے میرے مولا کے پاس گیا تو صحابہ ڈر گئے کہ یہ اچانک سانپ کیسے آ گیا. چلتے چلتے آئے تو میرے مولا نے کہا کہ یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے, یہ مجھ علی سے مسائل پوچھنے آیا ہے. میرے مولا نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سانپ اصل سانپ نہیں ہے, یہ جن ہے جو مجھ سے سوالات پوچھنے آیا ہے. کچھ مسائل ہیں, کچھ شرعی مسائل ہیں, وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے. آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آیا ہے اور مولا کے کان کے اوپر یہاں پر رکھا ہے اپنا منہ اور رکھ کر اپنے مسائل شروع کیے ہیں. مسائل پوچھتا ہے, پوچھنے کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہے اور اسی دروازے واپس جاتا ہے. اس لیے اس کا نام باب صوبان یعنی کہ سانپ والا دروازہ رکھا گیا. یہ دروازہ ہے وہ باب حجت ہے, یہ باب صوبان ہے, پھر باب مسلم ابن عقیل ہے. یہ 5-6 دروازے ہیں اس کے مسجد کوفہ کے. اور مسجد کوفہ 4 مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں پر انسان اگر آتا ہے اور آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہم اپنے گھر میں ہوں تو نماز قصر نہیں ہوتی, نماز تمام پوری ہوتی ہے. اسی طرح ان 4 مقامات میں سے ایک مسجد کوفہ ہے جہاں پر اگر انسان آ کر نماز پڑھے تو وہ پوری پڑھ سکتا ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ انسان کا گھر ہے, یعنی یہاں پر اختیار ہے, قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہاں پر روایت میں ہے کہ 1000 نبی اور 1000 نبی کا وصی انہوں نے اس مسجد کوفہ میں نماز پڑھی. فقط اتنی بات روایت میں ہے, تاریخ میں ہے کہ کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسا وصی نبی نہیں ہے کہ جس نے آ کر مسجد کوفہ میں نماز نہ پڑھی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو جب اس جگہ سے گزرنے لگے تو جناب جبرائیل نے پوچھا, جناب جبرائیل نے کہا کہ انتا تدری یا محمد و ھذا المقام, کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یہ مسجد کوفہ کا مقام ہے. تو رسول خدا نیچے اترے ہیں اور آ کر انشاءاللہ وہاں پر جناب جبرائیل کا مقام بھی ہے, وہاں پر جناب جبرائیل نماز پڑھی ہے. رسول خدا کا مقام بھی ہے, وہاں پر رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے امام زمان علیہ السلام پر خلوص صلوات. جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام علیہ السلام کا اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی طرح دارالخلافہ یہی کوفہ ہو. یہیں پر بیٹھ کے میرے مولا اپنے دادا کی طرح فیصلے کیا کریں گے. اور وہاں پر ہم جائیں گے مسجد سہلہ انشاءاللہ زیارت کریں گے. وہ جو مسجد سہلہ ہے وہ مولا کا گھر ہوگا. یہ مولا کا گھر, یہاں پر مولا کائنات کا گھر ہے جو آپ زیارت کر کے آئے ہیں. یہاں پر بیٹھ کے مولا فیصلے کیا کرتے تھے.
امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہیں پر بیٹھ کے فیصلے کیا کریں گے اور مسجد صالح میں ان کا گھر ہوگا، قریب ہے مولا کا، یہاں پر مولا امام زمانہ نماز پڑھیں گے۔ مسجد حنانہ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ ہاں وہ بتاتے ہیں۔ یہ جو مسجد کوفہ، اس میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی شخص ایک فریضہ نماز پڑھتا ہے تو ایک فریضہ نماز پڑھنے کا ثواب حج مقبولہ کے برابر ہے، حج مقبولہ۔ اور نفل پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ عمرہ مقبولہ کا ثواب۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص فریضہ نماز پڑھتا ہے اسے اس حج کا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جو حج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام پایا۔ جو نوافل پڑھتا ہے اسے اس عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جو عمرہ رسول خدا کے ساتھ انجام پایا۔ یہاں پر یہ فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پر نماز پڑھتا ہے فقط فریضہ، تو وہ اگر یہاں نماز پڑھتا ہے اور 1000 نماز پڑھتا ہے اس مقام کے علاوہ، یعنی کسی بھی مسجد میں پڑھتا ہے، تو کہا یہاں پر فقط فریضہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسا کہ آپ نے باقی مساجد میں یا باقی مقامات پر 1000 نماز پڑھی۔ یہاں پر اتنی فضیلت ہے اس مقام کی۔ آگے کہتے ہیں مسجد سہلہ۔ مسجد سہلہ بہت پرانی مسجد ہے۔ جب جناب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو جناب نوح نے کہا تھا کہ آواز دی تھی، آپ جانتے ہیں سارا واقعہ نہیں پڑھنا، کہ جیسے ہی میں آواز دوں کشتی بنے گی تو سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ اس وقت ایک بوڑھی مائی تھی، ضعیفہ تھی، وہ اس نے کہا تھا کہ اے نوح نبی اللہ، جب آپ کشتی بنا لیں، بنانے کے بعد مجھ حقیر کو بھی اپنی کشتی میں سوار کر لیجیے گا۔ تو وہ بوڑھی خاتون مسلح بچھا کر نماز پڑھتی رہی، پروردگار کی عبادت میں مشغول رہی، اور جب مشغول رہی جناب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، آ کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب وہ خاتون باہر نکلی ہیں، کیا دیکھتی ہے کہ پانی ہے چاروں طرف، تھوڑا تھوڑا پانی ہے۔ اب وہ چلتی چلتی جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ یا نوح نبی اللہ، آپ نے کہا تھا کہ طوفان آئے گا اور میں آپ کو اپنی کشتی میں سوار کرواؤں گا۔ کہا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں طوفان آیا؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہا کہ آپ کو اس فلاں فلاں تاریخ اور فلاں دن میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ کچھ خاص نہیں، بس یہ ہے کہ میرے مسلح کے نیچے فقط تھوڑی تھوڑی رطوبت تھی، نمی تھی، بس اتنا معلوم تھا۔ کہا اسی دن میرا طوفان آیا تھا۔ اس کا نام سہلہ تھا، اس خاتون کا نام، جہاں اس نے نماز پڑھی تھی اسی جگہ کا نام مسجد سہلہ پڑی ہے۔ اس وجہ سے مسجد کو مسجد سہلہ کہتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا گھر وہاں پر ہوگا۔ اور مسجد سہلہ وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ جو شخص کا چاہتا ہے کہ میں امام سے ملاقات کروں، وہ منگل کی رات، یعنی دن منگل کے گزار کے بدھ کی رات کو 40 یوم بدھ اگر ہر نماز مغرب بیان کے بعد وہاں آتا ہے اور آ کر امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، 40ویں دن امام زمانہ خود آ کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ وہاں پر یہ فضیلت ہے۔ وہاں پر امام جعفر صادق کا مقام ہے، امام زمانہ کا مقام ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ مسجد حنانہ، مسجد حنانہ 2 نسبتیں ہیں مسجد حنانہ کی۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی سی مسجد تھی، پہلے کچھ اور نام تھا۔ مسجد حنانہ کا نام مسجد حنانہ رکھا کیوں گیا؟ جب میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 19 شب یہاں پر یہی مقام ہے، اب انشاءاللہ زیارت کریں گے، جب ضرب لگی تھی اور 21 کو شہادت ہوئی تھی، یہاں سے میرے مولا نے کہا تھا کہ زہر کوفہ نام ہے نجف اشرف کا۔ تقریباً 70 نام ہیں نجف اشرف کے، ایک نام اس میں نجف اشرف ہے، ایک اس کا زہر کوفہ بھی کہا گیا ہے، وہ 3 کا نام بھی اسی نجف اشرف کو دیا گیا ہے، 70 نام ہیں۔ میرے مولا نے کہا تھا مجھے زہر کوفہ میں دفن کر دینا۔ جب میرے مولا کا جنازہ چلتا چلتا کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو وہ راستے میں آتے ہیں، کوفہ سے نجف کی طرف جا رہا تھا، تو وہ مسجد درمیان میں آتی ہے، کوفہ درمیان میں مسجد حنانہ۔ جیسے میرے مولا کا جنازہ اس مسجد کے قریب سے گزرا تو مسجد جھک گئی تھی۔ کس کے احترام میں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے احترام میں۔ اسی وجہ سے حنانہ، حنا یوحنی یعنی گریہ کرنا، میرے مولا کی شہادت پر اس مسجد میں گریہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام مسجد حنانہ رکھے ہیں۔ دوسری نسبت مسجد حنانہ کی دوسری نسبت یہ ہے کہ جب قافلہ
لٹ کر کربلا کا چلتا چلتا 11 محرم کو جب شام غریبہ ہو چکی تھی اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ آنا تھا، یہ جو دربار آپ دیکھ آئے ہیں جہاں پر کبھی علی کی شاہی ہوا کرتی تھی، جہاں پر کبھی علی بسا کرتے تھے، جہاں پر کبھی زینب کبریٰ قرآن پڑھایا کرتی تھی، اسی کوفہ میں اسی دربار میں جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلتا چلتا کربلا سے کوفہ آنا تھا تو وہ باہر مسجد پڑتی تھی، وہاں اسی مسجد میں میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا، اسے کہتے ہیں راس الحسین۔ وہ مقام ابھی محفوظ ہے جہاں پر میرے مولا کا 11 محرم کو کربلا سے کوفہ آتے ہوئے راستے میں رات کو پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر اسی مسجد میں پڑاؤ کیا تھا اور اسی مسجد میں میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ پھر وہاں سے کسی دربار میں علی کی بیٹیوں کو رسے بسے گردن باندھ کر لایا گیا، اسی دربار میں کہ جہاں پر کبھی علی کے بابا کی علی کی شاہی تھی، زینب کبریٰ کے بابا کی شاہی تھی۔ اس مسجد کا 2 نسبتیں ہیں، ایک تو مولا کائنات کے ساتھ، دوسری راس الحسین میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر وہاں پر رکھا گیا تھا، وہ مقام وہاں پر بنایا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر اس کی زیارت کریں گے۔ یہاں سے اعمال شروع ہوتے ہیں، جناب ابراہیم ہے، پھر دقت القضاء ہے، پھر تقریباً چند مقامات یہاں پر ہیں، یہاں پر نمازیں پڑھیں گے اور دعائیں ہیں، کہیں پر 2 رکعت نماز ہے، کہیں پر 4 رکعت نماز ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی جیسے نماز فجر پڑھتے ہیں، جہاں پر 4 رکعتیں پڑھنی ہے وہاں پر بھی 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پڑھتا ہوں قربت اللہ، 2 رکعت نماز مقام زین العابدین علیہ السلام پڑھتا ہوں قربت اللہ، 2 رکعت نماز دقت القضاء پڑھتا ہوں قربت اللہ، اسی طرح کر کے یہ نیت ہوگی، یہاں سے اعمال شروع ہوں گے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی આવી શેખ નાખે આ ઢોકળાને હાથ દાવા દો આપણે ચિંતા یا علی مشکل کشا علی شیر مولا تیرے کار کو دلانا تیرے دربان کے محجم کرانا بیش مولا تقدر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم اللہم صلی علی محمد
हमारा सलाम हमारा ही आज अली 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 अली